معزز سامعین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بی بی پاک دامنہ کے مزار کو دکھایا جائے گا اور بی بی پاک دامنہ کے حوالے سے بتایا جائے گا۔ معزز سامعین، بی بی پاک دامن حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی اور مسلم بن عقیل کی شریک حیات رقیہ سے منسوب صدیوں پرانا مزار ہے جو پاکستان کے شہر لاہور میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رقیہ خاندان اہل بیت کی دیگر 5 خواتین کے ساتھ یہاں مدفون ہیں۔ یہ خواتین عاشورہ کو واقعہ کربلا رونما ہونے سے پہلے برصغیر کی طرف آ جاتی ہیں اور بعض مورخین کا کہنا ہے کہ یہ مزار رقیہ سے منسوب نہیں ہے بلکہ احمد توختہ نامی ایک زاہد سید ایران کے شہر کرمان سے آتا ہے جس کی بیٹیاں اس دربار میں مدفون ہیں۔ پاکستان میں شیعہ اور سنی دونوں مذاہب کے پیروکار اس دربار کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ہر سال 3 روزہ عرس منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شیعہ زائرین ہر شب جمعہ یہاں عزاداری امام حسین علیہ السلام منعقد کرتے ہیں۔ بی بی پاک دامنہ کی زیارت گاہ صدیوں پرانی اور لاہور کی آثار قدیمہ میں سے ایک ہے۔ مشہور یہ ہے کہ یہاں پر امام علی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ سمیت 5 دیگر خواتین مدفون ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رقیہ واقعہ کربلا سے پہلے اپنی 2 بیٹیوں اور مسلم بن عقیل کی 2 بہنوں اور ایک خادمہ کے ساتھ برصغیر کا رخ کرتی ہیں۔ بعض مورخین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں لاہور میں کوئی مسلمان نہیں تھا اور اس طرح کا کوئی واقعہ تاریخی کتابوں میں نہیں ملتا، اور خواتین کے جو نام یہاں ذکر ہیں وہ سارے فارسی نام ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ 6 صدی ہجری میں سید احمد توختہ نامی ایک عابد اور زاہد سید ایران کے شہر کرمان سے آ کر لاہور میں بستے ہیں۔ توختہ کی 6 بیٹیاں بی بی حاج رقیہ، بی بی تاج، بی بی نور، بی بی حور، بی بی گوہر اور بی بی شہباز تھیں جو وفات ہونے کے بعد یہاں دفن ہوتی ہیں۔ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیویاں 615 ہجری کو زندہ تھیں، کیونکہ تاریخ میں جلال الدین خوارزم شاہی کا یہاں سے ہندوستان کی طرف جاتے ہوئے ان کا تذکرہ آتا ہے۔ لاہور اور پاکستان کے دوسرے شہروں سے ہزاروں زائرین یہاں زیارت کرنے آتے ہیں۔ دربار کے ساتھ مسجد نور ایمان، مسجد بابا خاکی اور مسجد محمد امین بیگ واقع ہے۔ بی بی پاک دامن گڑی شاہو اور ریلوے اسٹیشن لاہور کے درمیانی علاقے میں واقع ہے۔ رقیہ کا لاہور کی طرف سفر کرنے کے حوالے سے یوں نقل کیا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی طرف جاتے ہوئے مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی تو اپنی بہن رقیہ کو بلایا اور ان کو ہندوستان کی طرف جانے کا کہا۔ رقیہ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن نہیں معلوم امام نے ان سے کیا کہا۔ کاروان سے جدا ہوئی اور برصغیر کی طرف روانہ ہوئی۔ اس سفر میں آپ کی 2 چھوٹی بیٹیاں، مسلم بن عقیل کی 2 بہنیں اور حلیمہ نامی ایک خاتون ساتھ تھیں۔ سلطان محمود غزنوی 410 ہجری کو پہلی بار لاہور آیا اور اس بارگاہ کو سنگ مرمر سے مزین کیا اور دربار کے چاروں طرف صحن بنوایا۔ پھر مغل کے اکبر بادشاہ نے دربار پر چھت چڑھایا۔ دربار کے رقبے میں ایک مسجد اور وسیع قبرستان ہے۔ 1967 کو لاہور کے اوقاف میں ثبت ہو گیا اور 1969 کو مزار کی توسیع دی گئی۔ حکومت نے سن 2021 میں ایک بار پھر سے اس کی توسیع کے لیے بجٹ رکھا، لیکن شیعہ اور سنی علماء اس کی توسیع پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ مزار کو اپنی اصلی شکل میں تعمیر کیا جائے اور اس پر ایسی تعمیرات نہ ہوں جو بارگاہ کی شان کے خلاف ہوں، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے بی بی پاک دامن کے مزار اور قبرستان کی تعمیر روک دی۔ تاہم بعد میں اس کو تعمیر کر دیا گیا۔ اگرچہ بی بی پاک دامن پر سارا سال زائرین کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح شیعہ زائرین ہر شب جمعہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری منعقد کرتے ہیں، جبکہ سال میں 3 روزہ عرس بھی منایا جاتا ہے جس میں ہزاروں شیعہ و سنی افراد شرکت کرتے ہیں۔ دربار کے 2 حصے ہیں اور ایک حصے میں بی بی حاج رقیہ، بی بی تاج اور بی بی نور، جبکہ دوسرے حصے میں بی بی حور، بی بی گوہر اور بی بی شہباز کی آرام گاہیں ہیں۔ سید جلال الدین حیدر بن صفی الدین بخاری برادر میران محمد شاہ موج دریا بخاری ایک گنبد کے نیچے بی بی تاج کی آرام گاہ کی دیوار سے متصل دفن ہے اور لوگ اس قبر کو بی بی پاک دامن کے استاد کی قبر بتاتے ہیں۔ بی بی پاک دامن کے بارے میں کچھ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔
جن میں پاک دامن بیبیاں کے نام سے 2 رسالے غلام دستگیر نامی اور محمد دین کلیم کی لکھی ہوئی ہیں۔ مسعود رضا خاکی کی بیبیان پاک دامن اور سید آغا مہدی لکھنوی کی کتاب بی بی پاک دامن اور مولوی محمد بخش شاہ قریشی تاریخ پاک دامن بیبیاں اس حوالے سے لکھی گئی کتابیں ہیں۔ معزز سامعین، ویسے تو اہل بیت کے پاک گھرانے سے تعلق رکھنے والی بی بی پاک دامن کی تاریخ بہت لمبی ہے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔